سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر کا ہم پہلے تعارف پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے نمبر 1، مجھے 1 مہینے کی مسافت پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دشمن سے 1 ماہ کی مسافت جتنا دور ہوتے تھے، دشمن پر آپ کا روب طاری ہو جاتا تھا، یہ اللہ نے آپ کی روب سے مدد کی۔ اور دوسرا، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاک بنا دی گئی، بس میری امت میں سے جس شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہی نماز پڑھ لیں۔ جیسے کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، کوئی اپنے آفس میں کام کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے، نکلا نہیں جا رہا ہے اس کے لیے، اور کوئی مسجد میں ہی ہے، جہاں کہیں بھی کوئی شخص ہے اور نماز کا وقت اس کو آ گیا ہے، مسجد میں جانا اس کے لیے ممکن نہیں رہا، مشکل ہے اس وقت میں نکلنا، اگر جائے گا واپس آئے گا تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو جہاں موجود ہے وہیں نماز ادا کر لے۔ یہ اللہ نے مسجد کو پاک رکھا ہے، پوری زمین کو مسجد بنا دیا میرے نبی کے لیے، پاک جگہ بنا دی، جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں کچھ مخصوص جگہ ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان جگہوں پر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، جیسے اونٹوں کا باڑہ ہے، بیت الخلاء ہے، کوڑا پھینکنے کی جگہ ہے، شارع عام ہے، یعنی لوگ ٹریفک گزر رہی ہے اور وہاں نماز نیت کے کھڑے ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں اور جن سے منع کیا گیا، باقی جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، اس سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ مال غنیمت کا مال جو ہوتا تھا اس کو آسمان سے آگ آتی تھی، وہ جلا کر چلی جاتی تھی، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا۔ نبیوں کے لیے پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے اللہ نے اس کو حلال فرما دیا۔ اور چوتھی چیز ہے، مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی۔ شفاعت کبریٰ بھی اس میں شامل ہے، شفاعت صغریٰ بھی۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا تمام لوگ پریشان حال کھڑے ہوں گے اور کسی میں جرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے پورے جاہ و جلال میں جلوہ افروز ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ یعنی قریب ہے اور زمین تانبے کی طرح دھپ رہی ہے اور اس میں انسان بھٹی میں دانوں کی طرح بھن رہے ہیں، ایسے حال میں پسینوں میں اپنے گناہوں کے گوتے کھا رہے ہوں گے، ایسے حال میں کسی میں جرت نہیں ہوگی اللہ سے کہہ سکیں کہ یا اللہ حساب شروع کر دے۔ تو سب لوگ آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب شروع کر دے، جنت یا جہنم تو مقدر ہے، جو ہوگی دیکھا جائے گا، لیکن اس اذیت سے تو جان چھوٹے، یہ جو یہاں پہ حشر کی گرمی ہے یہ نہیں برداشت ہو رہی۔ تو آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ نے یہ کہہ دیا تم پہلے حساب دو، جو تمہیں منع کیا تھا جنت کا پھل کھانے سے، تو میں تو ڈر رہا ہوں اس وقت، میرے میں یہ جرت نہیں ہے میں اللہ سے بات کر سکوں۔ تو پھر حالانکہ اللہ نے معاف کر دیا ان کو، آدم علیہ السلام کی خطا معاف کر دی اللہ نے، پھر بھی قیامت کے دن ڈر رہے ہیں۔ تو اسی طرح انبیاء سے ہوتے ہوتے پھر وہ کہیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، وہ آج سفارش کریں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے، ایسے ہی نہیں کر دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا میں 7 دن 8 راتیں رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی حمد پڑھوں گا، 7 دن 8 راتیں سجدے میں۔ دیکھیں قیامت کے دن بھی اللہ کو منا رہے ہیں تو سجدے میں منا رہے ہیں، تو اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں میرے نبی پاک تو سجدے پہلے کر رہے ہیں پھر اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات جو میں اس وقت پڑھوں گا وہ اللہ کے علم میں ہے، مجھے تبھی ودیت کیے جائیں گے، میں آج نہیں جانتا میں وہاں پہ سجدے میں کیا تسبیحات پڑھوں گا۔ اور یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ 7 دن 8 راتیں دنیا والی ہوں گی یا کہ میدان محشر میں، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا، یا پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب واللہ عالم وہ سجدہ جو میرے نبی فرمائیں گے وہ کتنے 1000 سال کا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ دنیا والے دنوں کے حساب سے ہوگا یا پھر محشر والے دنوں کے حساب سے ہوگا، لیکن اتنا لمبا سجدے میں سر رکھا ہوا ہے میرے نبی، حمد پڑھتے جا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اقدس اٹھائیے، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ جو کہیں گے وہ عطا کیا جائے گا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ یا اللہ حساب شروع کر دیا جائے، تب حساب شروع ہوگا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے یعنی شفاعت کا حق دیا، اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، ساری انسانیت کی شفاعت میرے نبی فرمائیں گے۔ اور دوسری ہے شفاعت صغریٰ، شفاعت صغریٰ میرے نبی اپنے امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی فرداً انفرادی طور پہ ان کی سفارش
کچھ لوگوں کی کریں گے کہ اللہ جی ان کو بخش دیں، چھوٹی سی گناہ ہو گئے ہیں، خطائیں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کریں گے۔ اور پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچویں خاصیت مجھے یہ عطا کی گئی کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے، جبکہ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ پہلے نبی بنی اسرائیل کی طرف آتے رہے، اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے علاقے کے لیے آتے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہیں، تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ حدیث یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پاک بنا دیا گیا۔ اور پاک بنا دیا گیا کا مطلب یہ بھی ہے کہ تیمم کر سکتے ہیں، جب پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہیں، جہاں نماز کا وقت ہو وہاں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔